اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت۔ لیکن شدید محبت یعنی آج ہم جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے، اور نہ اس کو یعنی عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی بہت کم آپ نے سنا ہوگا کسی سے یا خود اس پہ غور کیا ہوگا کہ شدید محبت اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ شدید محبت جو ہے وہ ایک تو محبت کی میں آپ کو بات کروں کہ محبت ایک ہونی چاہیے۔ یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی محبت کے لیے۔ ہمارے پاس جو دل ہے نا، یہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ اپنی محبت کے لیے، کہ انسان مجھ سے محبت کرے۔ تو یہ پھر بنیاد بنتی ہے دیگر اعمال و افعال کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر محبت نہ ہو تو پھر ہمارے دین کی بنیاد جو ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو تو پھر غیر اللہ سے ہوگی، جو اللہ کے ماں سوا ہے، پھر آپ کو اس سے محبت ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو ماں سوا اللہ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پہ نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کے دل میں ان کی اہمیت ہوگی، اور پھر آپ اس سے بسا اوقات یہ ہے کہ آپ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یا آپ کے دل میں ان کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ ایک جذباتی لگاؤ جسے کہتے ہیں وہ پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے، یا کسی کا بھی، بہرحال غیر اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے ماں سوا۔ لیکن یہ دل جو ہے، یعنی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ سے دل لگائے، اللہ کی محبت کو یعنی اپنے دل میں آباد کر لے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنا دل آباد کر لے، اور اللہ ہی کی محبت میں جینا سیکھ لے۔ تو بہرحال یہ ایک ضرورت ہے ہماری، یعنی اللہ سے شدید محبت۔ اور اس کی میں آپ کو بات بھی بتاؤں دوسری، وہ یہ ہے کہ یعنی آپ کبھی بھی ایسی چیز سے محبت نہیں کر سکتے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں ایک لڑکا ہے، اس سے کہوں کہ بھئی وہ لڑکی بہت پیاری ہے، ایک لڑکے سے کہوں، اب وہ مجھے کہے گا کہ بھئی کون سی لڑکی؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ یہ پوچھے گا نا کون سی لڑکی؟ اب جو لڑکی ہے اس کی نظر سے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو جو لڑکی ہے نہ اس نے شکل دیکھی ہے، نہ کچھ دیکھا ہے، نہ کچھ دیکھا ہے، تو آپ مجھے کہیں کہ اس کے دل میں اس بیان کردہ لڑکی کی کوئی محبت دل میں پیدا ہوگی؟ جو خیالی ہے، بس نظر ہی نہیں آ رہی، نہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نقوش کیسے ہیں، آنکھیں کا رنگ کیسا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی اصولی طور پہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اور وہ تو یعنی ایسی ہستی ہے کہ ہم اس کے متعلق کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہے، اور اس کی نہ تو کوئی شکل ہے، نہ تو کوئی اس کی مثال ہے، لا یعنی عربی میں ہے کہ اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، اور اللہ ہے، ہم سنتے ہیں اللہ ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ ہمارے کوئی قوت جو ہے، جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، اس کے متعلق کام ہی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ضرورت ہے اللہ کی محبت کی، شدید محبت کی ضرورت ہے۔ اب یہ یعنی مضمون میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ مومن کی ضرورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کی ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ مخلوق ہے، یعنی وہ پیدا کردہ ہے۔
جو کچھ نظر آ رہا ہے ظاہر ہے، یعنی ظاہر نظر آ رہا ہے ہمیں، اور ظاہر میں حسن نظر آ رہا ہے. وہ دیکھو کتنے اچھے نظارے ہیں، وہ کتنا اچھا پھول ہے، کتنا اچھا یہ سینری ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سارے نظارے جو ہیں یہ مخلوق ہیں. اب دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے کہ یا تو ظاہر سے ہم محبت، ظاہر کو دل میں جگہ دے دیں، یا جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو دل میں بسا لیں. تو اب اس میں ایک مخلوق ہے اور ایک خالق ہے. مخلوق کو مطلب اس کی مثال میں اگر آپ کو ایسے دوں کہ ایک یعنی کوئی مصنوعی چیز کوئی بنا لیتا ہے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی پھول بنا لیا کسی نے، کسی بھی چیز سے ایک پھول بنا لیا، آپ کو وہ پھول پسند آ گیا. اب دو چیزیں ہیں، یعنی بہت زیادہ خوبصورت، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ پیارا ہے، بہت زیادہ، اور اس میں خوشبو بھی ہے اور نفاست بھی ہے اور اس کی شکل اچھی ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے، سب کچھ ہے، تمام خصوصیات جمع ہے. لیکن اس کو ایک بنانے والا ہے، ایک طرف اس کو بنانے والا ہے اور ایک طرف وہ پھول ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اگر آپ پھول کی بجائے بنانے والے کی تعریف کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، جس نے بنایا ہے. تو دیکھیں ظاہر کا خالق جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اب حسن کا خالق کون ہے؟ اب حسن تو ایک جگہ نہیں ہے نا. نظارے آپ دیکھ لیں حسین ہو سکتے ہیں، پھول حسین ہو سکتے ہیں، پرندے حسین ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حسن کا خالق کون ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عقل سے آپ نے محبت حاصل کرنا ہے، سوچ و فکر اور عقل. آپ کو تو محبت چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تو آپ نے اب عقل استعمال کرنی ہے کہ اس ظاہر کا خالق کون ہے، اس حسن کا خالق کون ہے. تو وہ تو پھر اللہ ہی کی ذات ہے. ظاہر ہے کہ وہ خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی محسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو محسوس کیسے کریں گے؟ اب سوال یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو آپ نے ظاہر کو دیکھ کر محسوس کرنا ہے. ظاہر کو دیکھ کر آپ نے محسوس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی طاقت کو، اس کے حسن و جمال کو، جو بھی ہے. یعنی آپ نے خالق کو، یعنی دو چیزیں نا، ایک بنانے والا، ایک جو تخلیق ہے. تو جو بنانے والا ہے وہ زیادہ مستحق ہے آپ کی محبت کے. اور ہم تو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کی. شدید محبت آپ کی ضرورت ہے، اور یہ شدید محبت آپ حاصل کریں گے عقل سے، ظاہر سے. یعنی ظاہر ایک زینہ ہے اللہ کی محبت تک پہنچنے کا. تو آپ ظاہر کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کی یہ نشانیاں ہیں، اور تم ان کو دیکھو اور پھر مجھ ہی کو چاہو، مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کو دل میں جگہ دو، اور میری محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو. تو ظاہر ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتا ہے اسباب سے، تو پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں اسباب سے. جب مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے، لا علاج ہے، پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرنے کا کہتے ہیں کہ دعا کرو، دعائیں کرو. تو مثال یعنی ظاہر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ تم اللہ کا نام لو. مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا تو آپ کی زبان پہ اللہ کا نام آئے گا. مثال کے طور پہ آپ اللہ کو یاد کریں گے. اب جو زلزلہ آیا ہے اس کو روکنے والا اور اس کو لانے والا اور روکنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پھر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس وقت مصیبت میں عام طور پہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں مصیبت میں. لیکن ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں اللہ کو یاد کریں، اور ہم اللہ کی شدید محبت کو پا سکتے ہیں ظاہر سے.
ظاہر ایک وسیلہ بن سکتا ہے اللہ کی محبت کو پانے کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم